حال تو ہونے والا ہے۔ تو علامات صغرا، قیامت کی علامات صغرا میں سے پہلی علامت ہے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا، آپ کو خاتم النبیین بنایا جانا، آپ کی امت کا آخری امت بتایا جانا، خیر الامم بتایا جانا، آپ کی کتاب کو آخری کتاب کہا جانا۔ پہلی کتابیں اپنے اپنے دور کی تھیں، وہ منسوخ ہو گئیں، ختم ہو گئیں۔ یہ کتاب منسوخ نہیں ہوگی، قرب قیامت تک رہے گی۔ قرب قیامت میں یہ اٹھائی جائے گی، آسمانوں کی طرف چلی جائے گی، اس کے بعد دنیا ختم ہو جائے گی۔ دوسری علامت قیامت کی چھوٹی علامت، میرا دنیا سے چلا جانا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری دنیا سے پردہ کر جانا۔ نمبر 3، چاند کا ٹکڑے ہونا۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، 27واں پارہ۔ قیامت قریب آ گئی، چاند پھٹ گیا۔ چاند کا پھٹنا، سورج کا ٹکڑے ٹکڑے ہونا، آسمان کا پہاڑوں کا روئی کی طرح اڑنا، یہ قیامت کے وقت ہوگا جب سور پھونکی جائے گی۔ تو اس کی ایک مثال کہ کیسے چاند کے ٹکڑے ہوں گے آپ کے زمانے میں دکھا دی۔ سورج کا اپنے نظام سے رک جانا، یہ چھوٹی علامت ہے۔ آپ جب معراج سے تشریف لائے، واپسی میں آپ نے بتایا کہ فلاں دن شام کو قافلہ پہنچ جائے گا جو فلانی وادی میں تھا اور ان کا اونٹ بھی گم تھا۔ شام ہو گئی، قافلہ نہیں پہنچا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں میں مصروف ہو گئے کہ اللہ پاک مکہ والے ویسے بھی نہیں مانتے، اور میں بتا چکا ہوں کہ فلانا قافلہ وہ فلاں دن شام کو پہنچ جائے گا، تو سورج رک گیا۔ جب وہ قافلہ پہنچ گیا، سورج روانہ ہوا۔ یہ بھی علامت ہے کہ سورج اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت، یہ ساری وہ قیامت کی بڑی علامتیں ہیں۔ جو چھوٹی علامت کہ آپ کا دنیا میں تشریف لانا، آخری نبی ہونا، دنیا سے پردہ کر جانا، آپ کے ہاتھ اور انگلی کے اشارے سے چاند کے ٹکڑے ہو جانا، یہ قیامت کی علامات صغرا ہیں۔ آپ نے فرمایا بیت المقدس کا فتح ہونا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فتح کیا، علامات صغرا ہیں۔ اور فتن کا ظہور، اور اس فتن میں سب سے خطرناک فتنے جھوٹے نبیوں کا ظہور، جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی کئی ظاہر ہوئے، مسیلمہ کذاب وغیرہ وغیرہ، اور اب بھی آپ دیکھ رہے ہو فیصل آباد کی اس خاتون۔ یہ فتن ہے، اور فتن کے اس وقت تو مرکز پاکستان بنا ہوا ہے کہ ہر طرف سے، ہر گلی سے، ہر محلے، ہر شہر اور گاؤں سے ایک نئے سے نئے فتنے کا ظہور ہو رہا ہے، اور بڑے بڑے حضرات خود بیٹھے ہوتے ہیں مجلس میں، اور معصوم بچوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلاف کی گستاخی کرائی جاتی ہے۔ کیا بات ہے جی، کہ کیسے جنم لیا۔ محبت میں اعتدال ضروری ہے، محبت میں حد سے تجاوز آوارگی ہوتی ہے، اور بعض دفعہ خطرہ ایمان ہوتا ہے، جیسے ہوا۔ اور وہ بچہ معصوم تو کچھ نہیں کہہ سکتا، اس سے کہلوایا گیا، اسے تیار کیا گیا، لیکن ہماری حکومت ویسی ہچکولے کھا رہی ہے، وہ منکرات کو پکڑے کیسے، ان کو سزا کیسے دے، خود ہی ڈاواڈول ہے۔ کتنی بڑی گستاخی ہے، ایسا جرم کون کر سکتا ہے، اور اپنی نگرانی میں معصوموں سے کروایا جا رہا ہے۔ یہی فتن کا ظہور ہے۔ فرمایا علامات صغرا قیامت کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور، آپ کا دنیا سے پردہ کرنا، چاند کے ٹکڑے ہونا، فلسطین کا فتح ہونا، فتن کا ظہور ہونا، وبائی امراض کا زیادہ ہونا،
اور مال و دولت کی کثرت ہونا. مال و دولت اکثر تباہ و برباد کرتی ہے، بہت کم کو عثمان غنی بناتی ہے. سب سے پہلا تو انسان متکبر ہوتا ہے، اور تکبر جو ہے وہ سب سے خطرناک مرض ہے. حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 10,000 درہم اس لحاظ سے کسی کو دیا جائے گا تو وہ یہ سمجھے گا تھوڑا ہی دیا ہے، کچھ تھوڑا زیادہ دے دیتا تو اچھا تھا. ایک حدیث میں 100 دینار، بڑی رقم ہے، 100 دینار کسی کو دیا جائے گا تو وہ یہ سمجھے گا کہ کم ہی دیا ہے. یہ قیامت کی علامات صغریٰ ہیں. مطلب اس کے بعد اب قیامت ہے، بھلے وہ دور ہو بعید ہو، یہ علامات پہلی ہیں. دوسری علامات متوسطہ ہیں.